حیا یا شرم کا مطلب یہ ہے کہ انسان بری باتوں سے اجتناب کرے اور ان کے کرنے میں شرم محسوس کرے، لیکن یہ اجتناب تین اعتبار سے ہوتا ہے۔ نمبر 1 شریعت کے اعتبار سے بری چیز سے بچنا، نمبر 2 عقلی اعتبار سے بری چیز سے بچنا، نمبر 3 عرفی اعتبار سے بری چیز سے بچنا۔ یعنی ان تین طرح کے بچنے کو حیا کہا جاتا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ اگر کوئی چیز شریعت میں ممنوع ہے تو وہ عقلی اعتبار سے بھی بری ہی ہوگی، البتہ یہ بات الگ ہے کہ انسان اس کو نہ سمجھ سکے کہ یہ بری ہے یا نہیں، کیونکہ یہ نہ سمجھنا اس کی کوتاہی نظری ہوگی، نہ کہ شریعت کا نقص ہوگا۔ اسی طرح جہاں تک عرف کا تعلق ہے تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ زمانے میں کیا رائج ہے۔ مثلا احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑ لگائی، لیکن اب اگر کوئی انسان اس زمانے میں یہ چاہے کہ وہ ایسا کرے تو لوگ وہ چیز بری محسوس کریں گے، لیکن یہ اس زمانے کا رواج نہیں ہے۔ لیکن زمانہ کے رواج نہ ہونے کی وجہ سے اگرچہ انسان اس پر عمل نہ کر سکے، البتہ یہ ضروری ہوگا کہ اس کو دل سے برا نہ جانے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو چیز شریعت اور عقل اور عرف میں بری سمجھی جاتی ہو اس سے اجتناب کرنا ہی شرم و حیا ہے، لہذا جو شخص جس قدر چھوڑنے والا ہوگا وہ اتنا ہی باحیا ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حیا کے اسی اعلیٰ مقام پر فائز تھے کہ کبھی انہوں نے زندگی میں کوئی غلط کام ہی نہیں کیا، اس لیے جب بلوائیوں نے آپ پر حملہ کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے کوئی مجھے قتل کرے یا شریعت میں میرا قتل واجب ہوتا ہو، لیکن جن وجوہات کی بنا پر انسان کو جان سے مارا جا سکتا ہے ان میں سے کوئی بھی میرے اندر موجود نہیں ہے۔ نہیں میں نے کبھی کسی کو قتل کیا، نہیں میں نے کبھی کسی کے ساتھ زنا سنگین جرم کیا، نہیں میں نے کوئی چوری کی ہے، نہیں میں اسلام سے مرتد ہوا ہوں، اور صرف ایسا نہیں کہ اسلام کے بعد یہ کام نہ کیے ہوں بلکہ عہد جاہلیت میں بھی میں نے ایسا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ لہذا اس واقعے سے یہ بھی علم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انتہائی پاک دامن شخص تھے، انہوں نے جاہلیت کے دور میں بھی کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مجلس میں آیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس پر کچھ شبہ محسوس ہوا، چنانچہ آپ نے فرمایا لوگوں نہ جانے کیا ہو گیا ہے، وہ میری مجلس میں اس حال میں آ جاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہوتا ہے۔ تو اس شخص نے خود ہی اعتراف جرم کیا کہ ابھی راستے میں میری کسی عورت پر نگاہ پڑ گئی تھی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن آج کل کا ماحول تو بالکل بدلا ہوا ہے، انہوں نے ایک مرتبہ کسی کو دیکھ لیا تھا تو فوراً پکڑ ہو گئی، اور یہاں نہ جانے کتنی مرتبہ ہم لوگ دیکھتے ہوں گے اور اس کے احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج عبادات میں بھی ہمارا دل نہیں لگتا ہے، کیونکہ عبادات میں دل نہ لگنے کے دو بڑے اہم اسباب ہوا کرتے ہیں، ایک اکل حرام، دوسرے بدنگاہی، اور آج یہی دونوں بیماریاں اس امت میں خاص طور پر عام ہو رہی ہے۔ لیکن اگر کوئی ان دونوں چیزوں کو درست کر لے تو آج بھی اس کو عبادات میں وہی مزہ حاصل ہوگا جو عبادات کا حق ہے، کہ جس طرح سخت بخار میں کڑوی دوا دے کر یہ کہا جاتا ہے کہ جلدی فائدہ ہوگا اور انسان آنکھ بند کر کے پی لیتا ہے، اسی طرح بدنگاہی کا معاملہ ہے کہ اگر انسان کچھ صبر کر لے تو اس کے بدلے میں جو اس نے کڑوا گھونٹ پیا ہے یعنی بدنگاہی نہیں کی ہے، پھر اس کی روحانی صحت توانا ہوتی چلی جائے گی اور عبادات میں مزہ حاصل ہوتا جائے گا۔